السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو F-86 طیارے کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم F-86 طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے بارے میں بتائیں گے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم F-86 طیاروں کی پاک بھارت جنگوں میں کردار پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ F-86 طیارے جنہیں سیبر طیارے بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان کو کیسے ملے۔ پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد ہی پاک فضائیہ جیٹ انجن والے طیارے حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ چونکہ اس وقت پاکستان عملی طور پر برطانیہ کے کنٹرول میں تھا، اس لیے پاکستان کو برطانوی سپر میرائن طیارے خریدنے پڑے، لیکن جلد ہی پاک فضائیہ کو احساس ہو گیا کہ یہ طیارے پاکستان کے دفاع کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو یہ طیارے جلد خراب ہو جاتے تھے، دوسرا یہ کوئی خاص جدید بھی نہیں تھے۔ 1956 میں جب پاکستان عملی طور پر برطانیہ کی انتظامیہ سے آزاد ہوا تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ برطانیہ سے خریدے ہوئے سپر میرائن طیارے ریٹائر کیے اور ان کی جگہ امریکہ سے F-86 سیبر طیاروں کی ڈیل کر لی۔ پاکستان نے امریکہ سے 100 سائبر طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جو کہ تمام کے تمام 1957 میں ہی ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کو سیبر طیارے کیسے ملے۔ آئیے اب بات ہو جائے اس طیارے کی خصوصیات کے بارے میں، تاکہ آپ کو ویڈیو کا اگلا حصہ سمجھنے میں مدد مل سکے۔ F-86 سیبر آواز کی رفتار سے کچھ کم رفتار سے اڑنے والا طیارہ ہے، لیکن اگر یہ طیارہ بلندی پر اڑ رہا ہو تو آواز کی رفتار یعنی سپر سونک رفتار بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ آئین دوسری جنگ عظیم کے دوران بنایا گیا تھا، جس کا بے دریغ استعمال امریکہ نے کورین جنگ کے دوران کیا تھا۔ کورین جنگ میں سیبر طیارے کا سب سے مضبوط حریف سوویت ساختہ MiG-15 طیارہ تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے کورین جنگ میں اس کی خصوصیات دیکھ کر ہی اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ سیبر طیارے کے پروں کے ساتھ ہتھیار اٹھانے کی 4 جگہیں تھیں، جہاں یہ 2500 کلو گرام وزنی 4 بم اٹھا سکتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ طیارے کے اندر 6 کی تعداد میں بھاری مشین گنیں نصب تھیں۔ یہ طیارہ ان ہتھیاروں کے ساتھ 15000 میٹر بلندی پر اڑ سکتا تھا۔ اگر آپ اس طیارے کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں اب واپس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کو 1957 تک 100 سے زائد سیبر طیارے مل چکے تھے۔ ان طیاروں کی مدد سے پاک فضائیہ کو 9 اسکواڈران بنائے گئے۔ یہ طیارے تیز رفتار طیاروں کی آمد کی وجہ سے کمتر بن چکا تھا، لیکن پاک فضائیہ کے پائلٹس کو شاباش دینی بنتی ہے کہ انہوں نے اس کمتر طیارے کی مدد سے بھارت کے اوپر تمام تر جنگوں میں فضائی برتری قائم رکھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے ان سیبر طیاروں نے بھارت کے 15 طیارے مار گرائے، جنہیں بھارتی ایئر فورس نے بھی تسلیم کیا، جبکہ پوری جنگ میں صرف 4 سیبر طیارے فضا سے فضا میں لڑائی کے دوران تباہ ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے سیبر طیارے صرف فضائی لڑائی میں ہی نہیں بلکہ بھارت کی زمینی فوج کے خلاف بھی بہترین ہتھیار ثابت ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت کی ایک بڑی فوجی تعداد لاہور پر حملہ کرنے آ رہی تھی، تب پاک فضائیہ کے سیبر طیاروں نے ان پر بمباری کر کے بھارتی فوج کا سارا قافلہ تباہ کر دیا۔ قافلے میں موجود بھارتی جنرل نے کماد کی کھیت میں چھپ کر جان بچائی۔ یہ وہی جنرل تھا جس نے لاہور کے جم خانے میں جا کر چائے پینے کا اعلان کیا تھا۔ جنگ کے دوسرے روز ہی سیبر طیاروں نے بھارت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو بمباری کر کے تہس نہس کر ڈالا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 36 طیارے ایئر بیس پر کھڑے ہی تباہ کر دیے۔ ان طیاروں کو تباہ کرنے میں سب سے اہم کردار سیبر طیاروں کا تھا۔ اب بات ہو جائے F-86 طیاروں کی کہ 1971 کی جنگ میں کردار کے بارے میں۔ 1971 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے پاس سیبر طیاروں کے 8 اسکواڈران تھے۔ ان میں سے صرف نمبر 14 اسکواڈران مشرقی پاکستان میں تعینات تھا۔ پاک فضائیہ کے سیبر طیاروں نے اس بارے میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ 1971 کی پوری جنگ میں سیبر طیاروں نے بھارت کے 31 طیارے مار گرائے، جبکہ صرف 7 سیبر طیارے فضا کی لڑائی میں تباہ ہوئے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ 2 سیبر طیاروں کا سامنا اس وقت کے سب سے طاقتور تسلیم کیے جانے والے MiG-21 طیاروں سے ہوا، جو کہ 4 کی تعداد میں تھے۔ حیرت انگیز طور پر پاک فضائیہ کے سیبر طیاروں نے بغیر کسی نقصان کے ایک MiG-21 طیارے کو مار گرا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ ایک سست رفتار طیارے نے اس وقت کے تیز رفتار سپر سونک طیارے کو مار گرایا تھا۔ یہ مشرقی پاکستان میں سیبر طیاروں کی کارکردگی کو داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔
1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में तैनात F-86 तैयारों की सिर्फ एक स्क्वाड्रन का मुकाबला भारत के 10 स्क्वाड्रन से था। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाक फ़ज़ाया के 15 के लगभग पुराने सैबर तैयारे भारत के 120 के करीब जदीद तैयारों के मद्दे मुकाबिल थे। उसके बावजूद पाक फ़ज़ाया के पायलट्स ने सैबर तैयारों की मदद से मुसलसल कई रोज़ दुश्मन के दर्जनों तैयारों का मुकाबला किया और भारत के दर्जन भर तैयारे मार गिराए। एक गैर मुल्की सहाफ़ी जो कि जंग के वक्त ढाका में मौजूद था, उसने अपनी खबर एजेंसी को कुछ यूँ खबर मुहैया की, हम रोज़ ढाका के एक होटल की छत पर बैठ जाते हैं, भारतीय तैयारों का एक गोल आता है जिसमें चंद पाकिस्तानी सैबर तैयारे घुस जाते हैं, कुछ देर बाद ही हमें भारतीय तैयारे शोलों की लपेट में गिरते नजर आते हैं। इस बात से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाक फ़ज़ाया ने अपनी मुट्ठी भर सैबर तैयारों की मदद से कितनी बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। पाक फ़ज़ाया ने 1971 की जंग के बाद F-86 सैबर तैयारों को चीन से F-6 तैयारे खरीद कर रिटायर करना शुरू कर दिया। 1980 तक तमाम तर सैबर तैयारे रिटायर करके उनकी जगह चाइनीज़ साख्ता F-6 तैयारे पाक फ़ज़ाया में शामिल किए जा चुके थे। यूँ इस लेजेंड तैयारे को पाकिस्तान के लिए इख्तिताम को पहुँची। इस वक्त पाकिस्तान के कई शहरों में ये तैयारे रिटायर किए जाने के बाद आवाम के लिए चौकों पर बतौर नुमाइश खड़े किए गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।